ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس پنجم کی ٹیچر تھیں. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتی. وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں. کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا. اس کا نام طارق تھا. طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا. اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان. لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا. مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے. رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی. کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا. ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی. بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی. طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور سر جھکا لیا کرتا. مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی. پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماریں. پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھیں. انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا. مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے. آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اسے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں، مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں. مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں. ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی. انہوں نے چپراسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دیں. اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی. الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتا لگا کہ یہ طارق کے رپورٹس ہیں. پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا اور کلاس سوئم کی رپورٹ کھولی. رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے. طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے. آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس چہارم کی رپورٹ کھولی. طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے. اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے. طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے. گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے. طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی. اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا. کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی. آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے. اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے
तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थीं, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फिटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी, तो उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफे तवक्को उनके माथे पर आज बल न थे, वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सुकूत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बिला नक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ लेकर आए और मिस आयशा की टेबल पर ढेर करने लगे। उन खूबसूरती से पैक हुए तहाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर ना लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी